فوج کا بڑا واضح موقف ہے. 7 مئی کی ISPR کی پریس کانفرنس تھی, اس میں یہ بیان کیا گیا تھا. نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی. تو یہ جو آپ کی فوج ہے, اس کے جو افسر ہیں, اس کے جو جوان ہیں, یہ اس ملک کا اشرافیہ تو نہیں ہے. یہ تو وہ گلدستہ ہے جو کہ متوسط اور غریب طبقوں کا ہے. تو یہ جاننے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی فوج ہے, یہ کسی خاص ایک سیاسی سوچ, ایک زاویے, ایک گروپ, ایک پارٹی, ایک مذہب, ایک مسلک, اس کو تو لے کے نہیں چل رہی نا. 9 مئی پر فوج کا موقف بہت واضح ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, نہ آئے گی. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. کہا ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف پہلی دفاعی لائن قانون ہے. قانون ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف اس طرح کام کر رہا ہے جس طرح کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پر بے ضمیر لوگ چند پیسوں کے لیے ملک, عوام اور اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. DGISPR نے کہا کوئی افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا تو فوج پوری کارروائی کرے گی. یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی نام نہاد لیڈرشپ دہشت گرد تنظیموں اور کرمنل مافیاز کی ایک پراکسی ہے. اٹ از نتھنگ مور دین دیٹ. اور اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ بیرونی فنڈنگ پر اور بیرونی بیانیے پر ایک جتھا جمع کرو, معصوم شہریوں کو ورغلاؤ, ریاست کی رٹ کو چیلنج کرو, تھراؤ کرو, آگے لگاؤ, بے جا ڈیمانڈز پیش کرو, اور جب ریاست آگے سے جواب دے تو معصوم بن جاؤ. بلوچ یکجہتی کمیٹی اور ان کے نام نہاد قیادت کا دشمن سے گٹھ جوڑ ہے. گوادر میں چلے جائیں, وہاں آپ کو حکومت کی رٹ ملے گی. DGISPR کی نیوز کانفرنس. بولے حکومت بلوچستان نے کہا پرامن احتجاج آپ کا حق ہے, آپ سڑکیں بلاک نہ کریں. انہوں نے کہا کہ ہم سڑکیں بلاک کریں گے. آپ نے دیکھا انہوں نے آگ بھی لگائی. بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی نام نہاد قیادت دہشت گرد تنظیموں اور جرائم پیشہ مافیا کی ایک پراکسی ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی دہشت گردوں کی پراکسی کے سوا کچھ نہیں. اسمگلنگ سے متعلق سوال پر DGISPR نے کہا بلوچستان کے ایرانی سرحد سے متصل علاقوں میں بنیادی سہولیات اور روزگار کی کمی ہے. بلوچستان کے ان علاقوں کے لوگوں کا انحصار ایران سے تجارت پر ہے. اگر ایرانی سرحد مکمل بند کر دیں تو مافیا کو فوج کے خلاف بات کرنے کا موقع ملے گا. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے. افواج پاکستان حق کے خود ارادیت کی جدوجہد میں کشمیریوں کے ساتھ ہے. رواں سال دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 23,622 آپریشن کیے گئے. حکومت پاکستان نے 2 دہشت گرد تنظیموں پر پابندی لگائی ہے. کالعدم TTP کو فتنہ الخارج کے نام سے نوٹیفائی کر دیا گیا. DGISPR نے کہا افواج پاکستان کی توجہ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ قبائلی اضلاع اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں پر ہے. بانی PTI نے فوج کے ساتھ بہتر تعلقات نہ رکھنے کو حماقت قرار دے دیا. ایک بار پھر کہا کہ وہ فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن انتخابات میں اکثریت تسلیم کرنے تک حکومت یا فوج سے عدالت کے باہر کوئی تصفیہ نہ کرنے پر بھی بضد ہیں. بولے ہم ایسے تمام مذاکرات کے لیے تیار ہیں جو ملک کی بگڑی صورتحال کو بہتر کر سکے. شہباز حکومت نے ایسی بات چیت کرنے کا فائدہ نہیں. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بانی PTI نے کہا کہ امریکہ کے خلاف کوئی رنجش نہیں. حکومت کے خاتمے کے بعد انہوں نے فوج پر بطور ادارہ تنقید نہیں کی. فوجی قیادت کے حوالے سے غلط فہمیوں کو پورے ادارے کے خلاف نہیں ٹھہرانا چاہیے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے بانی PTI کو اقتدار کا منگتا قرار دے دیا. کہا اداروں پر حملوں کی منصوبہ ساز نے جھوٹ بول کر 4 سال عوام کو غلط فہمیوں کا شکار بنایا. کبھی سائفر لہرا کے تو کبھی امریکہ کا نام لے کر قوم کو بیوقوف بنایا گیا. بانی PTI اب خود بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. سب ان کی اصلیت سمجھ آ چکی ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ بہروپیہ NRO کی بھیک مانگ رہا ہے. جو نہیں ملنا رو چیخو یا پٹو. NRO نہیں ملنا تو تمہارے خلاف کیس ختم نہیں ہوں گے, جواب دینا پڑے گا. 9 مئی کا شخصانہ حل نہ ہونے تک مذاکرات نہیں ہو سکتے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کیسز کے فیصلے جیسے ہونے چاہیے تھے نہیں ہو رہے. 9 مئی میں ملوث افراد کو آج بھی قانون کا سہارا مل رہا ہے. بولے نیر بخاری کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے, حکومت کہیں نہیں جا رہی. انتخابات قبل از وقت ہوتے ہوئے تو فیصلہ حکومت کرے گی.
रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज में जारी। हुकूमत से मुज़ाकराती अमल में ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि IPP से मुआहदों ने मुल्क को मुआशी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। शुरका का कहना है कि हुकूमत को मुतालिबात मानना होंगे। क़यादत के अगले लाहे अमल के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पावर सेक्टर इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर तवानाई या फैसलागारी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। नेपरा, CPPA, PPIB और SCCP के अरकान शामिल होंगे। टास्क फोर्स 1 माह के अंदर अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। IPPs की कैपेसिटी चार्जेस पेमेंट्स में कमी से मुतालिक तजावीज़ भी ज़ेर गौर आएंगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम की जदीद बुनियादों पर तामीर नो सेहरा मोहसिन नकवी के सर है। वज़ीर-ए-आज़म का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की तामीर नो का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि क्रिकेट टीम की दोबारा तश्कील नो करेंगे। सिर्फ मेरिट पर खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाए। मेरिट के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म भी सिफारिश करे तो ना माने। क्रिकेट टीम की तश्कील नो मोहसिन नकवी की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और एडवाइज़र वक़ार यूनिस की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान को डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बुरा नहीं है। चीफ सिलेक्टर खिलाड़ियों का इंतखाब मेरिट पर करें। डोमेस्टिक चैंपियन कप हर साल होगा। खिलाड़ियों के मुआवजों और मैच फीस में इजाफा कर दिया। कैटेगरी 1 के खिलाड़ियों को 5 लाख रुपये मिलेंगे। चैंपियंस कप में इंटरनेशनल खिलाड़ी भी खेलेंगे। कराची में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। शाहराह फैसल, कोरंगी, मलीर एयरपोर्ट और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। शहर कायद के इलाके लियारी और चाकवाड़ा में मकानों की छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। महकमे मौसमियात के सिंध भर में अगस्त में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई। सुबह भर में शदीद बारिशों के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। सिब्बी और गिरदोनवाह में होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद दरियाए नाड़ी केनाल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाड़ी केनाल के इर्द गिर्द के मकीनों को अलर्ट जारी। सिब्बी के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हेल्पलाइन और फ्लड कंट्रोल रूम कायम। तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के घरों और सड़कों में नकासियाब का काम भी जारी। सैलाब के बाद बंद होने वाली कोयटा सिब्बी कौमी शाहराह बहाल। बोलान में सफर करने से पहले शहरियों से कंट्रोल रूम से राबता करने की हिदायत। पंजाब में अब 5 मरला ही नहीं 4 और 3 मरला घरों पर भी टैक्स लगेगा। महकमे एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स का दायरा कार बढ़ाने का फैसला कर लिया। प्रॉपर्टी टैक्स रकबे की बजाय मलकियत पर लगेगा। मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स रेट के मुताबिक टैक्स आयद होगा। 1 जनवरी 2025 से 50 लाख से ज़्यादा मालियत के घरों पर 0.07% टैक्स आयद होगा। पब्लिक न्यूज़ ने 27 अप्रैल को घरों पर टैक्स छूट खत्म करने की खबर दी थी।